بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہے فقہ الدعاء۔ فقہ الدعاء دور جدید میں ہر مسئلے کو الگ سے سمجھانے کے لیے علماء نے ہر موضوع سے متعلق فقہ کا اضافہ کیے ہیں، جیسے فقہ الزکاة، فقہ الصوم یا فقہ الصیام، فقہ الصلاة، فقہ الطہارہ، فقہ الحج۔ یہ الگ الگ موضوع ہے جسے علماء نے بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کا جو طرز ہے پرانے جو علماء ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، پھر اس کے بعد کے علماء، عملی طور پر ان کے اندر یہ چیز رہی ہے کہ وہ کسی مسئلے کو لیتے تو اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں استئصال، یعنی اس کی گہرائی میں جا کر کی بات کرنا، اس پورے موضوع کا احاطہ کرنا۔ پرانے جو علماء ہیں اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں، پرانے علماء کی کتابیں پڑھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرانے دور کے جو علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھنا ہمارے لیے کچھ آسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، ترتیب وہ الگ ہے، ہمارا مزاج الگ ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم لوگ اوپری باتوں کو لینے کے عادی ہیں، چاہے وہ درس ہو، تقریر ہو، کوئی کتاب ہو، بس ہاں یا نہیں میں لینے کے عادی ہیں، ایسا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ جبکہ پرانے علماء کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں رہا ہے۔ ایک حدیث کو لیتے ہیں، اس کے تعلق سے ان کی اپنی وسعت اور ان کے اپنے علم کے مطابق جتنے ہو سکے مسائل نکالتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ ایک ہی حدیث مختلف حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، الگ الگ مسائل محدثین استنباط کرتے ہیں، ان کا طرز ہی الگ ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ تو فی الحال اس دور میں بعض علماء نے یعنی اس طرح سے کسی بھی ایک موضوع کو لے کر اس کے ساتھ فقہ کا اضافہ کر کے الگ الگ موضوع سے متعلق تفصیل سے انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی۔ یہ جو موضوع ہے فقہ الدعاء، یہ بھی اسی طرز کا ایک موضوع ہے۔ دعا سے متعلق اگر ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، یہ ایک موسوعہ ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے یہ، اس کے ہم کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ انسان کی عین ضرورت ہے یہ۔ دعا سے متعلق گھما پھرا کے دو تین باتیں ہی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا قبول ہونے کے اوقات کیا ہیں، یا دعا قبول ہونے کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں، بس اتنی سی بات۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت عظیم موضوع ہے یہ، اس کے لیے ایک دو گھنٹے بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ اس موضوع کی ابتدائی باتیں سنیں گے تبھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ موضوع کہاں ہے۔ سمندر کے ایک کنارے پر ہم لوگ کھڑے ہیں، اس کا دوسرا کنارہ کبھی نظر نہیں آئے گا، ایسا موضوع ہے یہ۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی انتہا کہاں تک ہے۔ اتنا عظیم موضوع ہے یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور انسان کی عین ضرورت اور بہت عظیم عبادت بھی ہے یہ اپنے آپ میں۔ تو دعا کے سلسلے میں انشاءاللہ میں آج کچھ تمہیدی باتیں بتلاؤں گا، اور آنے والی اتوار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے میں بتلاؤں گا کہ کیا کروں گا کر کے، کس طرز کی باتیں آپ کے سامنے بتلاؤں گا۔ پہلے اس کی تمہیدی باتیں سن لیں آپ۔ یہ جو فقہ الدعاء ہے، جو ہمارا موضوع ہے فقہ الدعاء، یعنی دعا سے متعلق جو کچھ شریعت میں بتلایا گیا ہے، جس کے بارے میں ایک مسلمان کو جاننا ہے، اس کی فقہ حاصل کرنا ہے، اس کی معلومات لینی ہے، ان ساری چیزوں کو ملا کر کے فقہ الدعاء کہتے ہیں۔ یہاں مجھے آپ کو ایک بات بتلانی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک معروف حدیث ہے جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب العلم، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جہاں لائے ہیں باب باندھے ہیں، باب من یرید اللہ بہ خیرا جی یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ جسے خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے کچھ اور چیزیں دے دیتا ہے۔
جس کے لیے وہ اللہ کے قریب کرنے کے باعث نہیں بنتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے رب العالمین انہیں دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو دین کی جو فقہ ہے، یہ جو دعا، وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ جسے دعا کی فقہ ملتی ہے اس کا مطلب اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ جسے دعا کی فقہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ دین کی فقہ عطا فرمائے گا، اور اس کا ایک حصہ دعا بھی ہے، اور اس کا ایک حصہ دعا بھی ہے۔ اور آپ کو میں یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 7 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ ذرا غور طلب معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے؟ دین کی فقہ۔ اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے فقہ الدعا۔ قلم تھوڑا پھیکا چل رہا نا، نہیں نیا لائے، ایسے اٹھا کے لائے، میں تو کھلا رہا ہوں اس کو۔ آپ سورہ المؤمن کھولیے، سورۃ المؤمن، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آیت نمبر 65 جی۔ کھلیے، یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ دین جب ہم بولتے ہیں وہ بہت وسیع لفظ ہے۔ دین کیا ہے؟ بہت وسیع لفظ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اسلام ہی دین ہے۔ دین بہت وسیع معنی۔ حدیث جبرائیل آپ لوگ سنے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، پڑھے بھی ہیں کیا؟ صرف سنے ہیں وہ حدیث جبرائیل ہے کر کے؟ اچھا، حدیث جبرائیل بہت معروف حدیث، اور بہت خزانے اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ اس میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں اس میں کی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیے تھے، اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیے تھے ایمان کیا ہے؟ اور تیسرا سوال تھا احسان سے متعلق۔ پھر اشراط الساعہ سے متعلق بھی سوال تھا، قیامت کے علامات سے متعلق۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے اسلام، ایمان اور احسان تینوں سے متعلق سوال کیے، تینوں سے متعلق۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام جو انسان کی شکل میں آئے تھے وہاں سے چلے گئے، 3-4 دنوں کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبرائیل وہو لیعلمکم دینکم، یعنی وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس، لیعلمکم دینکم، یعنی تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ سوال تھا دین کے بارے میں نہیں تھا، ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں، اشراط الساعہ کے بارے میں۔ ان سب کو ملا لیں گے تو پھر وہ دین، اتاکم جبرائیل لیعلمکم دینکم۔ تو دین بہت جامع اور بہت وسیع لفظ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. یعنی دین کی فقہ سے مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے حصے ہیں، دین جتنے چیزوں کو شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی فقہ عطا کرے گا اس کو. یہ بات سمجھنا. اسے آپ صرف یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ معلوم ہو جائے گا کہ صرف اسے ایک سیرت پڑھنا آسان ہو جائے گا یا سیام سے متعلق کچھ مسائل معلوم ہو جائیں گا. ایسے نہیں، پورا دین حتیٰ کہ نوازل، اچانک درپیش آنے والے مسائل، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرے گا اس کو. یہ بہت جامع لفظ ہے، سمجھنا ہے اس معاملے کو. اس کو نہیں سمجھیں گے، آگے میں معاملے میں جاؤں گا، آگے بات کروں گا، آپ کو بات ہلکی پھلکی نظر آئے گی، اس کی اہمیت نظر نہیں آئے گی. یہاں جاننا بیٹھ کے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فقہ عطا کرنے کا وعدہ کی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ عطا فرمائے گا. اب یہاں پر دیکھیے جو آیت کریمہ مجھے پڑھانا ہے سورہ الزمر کی، سورہ المومن کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هو الحی، اس لیے کہ مردوں سے کیا دعا کی جائے گی؟ هو الحی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ زندہ ہے، بلکہ وہی زندہ ہے، یعنی ہمیں اصل زندگی اسی کے لیے ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، فادعوہ، تم اسے پکارو، تم اس سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، یعنی تم عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو دین قرار دیا. فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو کیا قرار دیا؟ دین. دین یہ بہت بڑی بات ہے. یہ گویا کہ دین ہم جب بولتے ہیں تو بہت وسیع لفظ ہے، بہت وسیع معنی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، دین کی فقہ دیتا ہے، تو اسے دعا کی فقہ بھی ملتی ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا دعاؤں کی فقہ ہے ہم کو؟ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے خیر نہیں مانگا ہے اور ہم کو خیر نہیں ملا ہے. تھی دامن ہے، جیب خالی ہے ہمارے پاس فقہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب فقہ ملتی ہے رب العالمین کی جانب سے، دین کی فقہ ملتی ہے، صوم کی نہیں، زکوٰۃ کی فقہ، ایسا نہیں، دین کی فقہ، اور دین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں دعا بھی، دعا کی فقہ بھی اس کو مل جاتی ہے. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے نا الحمدللہ جی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خیر جب دے گا تو دین کی فقہ کی شکل میں دے گا. اور جب دین کی فقہ ملے گی اس میں ہر اعتبار سے فقہ ملے گی، دعا کی بھی فقہ ملے گی. پھر بندہ تھوڑی دعائیں کرے گا، کم لفظوں میں دعائیں کرے گا، پھر ایسی دعائیں ہوں گی جو اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا. وہ قدم قدم پہ اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا. آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں لمبی چوڑی دعائیں، افطار کے وقت، کسی اور موقع پر، لیلۃ القدر کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، اور جو کسی اجتماع کے موقع پر لمبی چوڑی دعائیں، ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے، آنسو ہی نہیں نکلتے بعد میں. اتنی لمبی چوڑی دعائیں، حاصل کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں. اس لیے کہ دین کی فقہ نہیں ملی ہے اس طرح کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. نادان قسم کے لوگ ہیں. تو دین کی جو فقہ ہے داڑھی اور جبے میں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو، بہت وقت نکالنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا تو اسے دین کی فقہ مل جاتی ہے. تو دین کی فقہ نہیں ملنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اسے دعاؤں کی فقہ بھی نہیں ملی ہے. نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ دعائیں اس کی بیکار جا رہی ہیں. ظاہری اعتبار سے بڑی محنت سے دعائیں کر رہا ہے لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ سے دین کی فقہ بھی مانگنا، میں آپ کو آگے تفصیل سے بات کروں گا تو آپ کو اس کی اہمیت اور زیادہ معلوم ہوگی آپ کو انشاءاللہ. بہرحال ایک بات تو یہ ہوئی. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو عین عبادت قرار دیا. یہ اللہ کی عبادت ہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی عبادت سے مراد یعنی جس طریقے سے میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. اکثر مسلمان عبادت کا معنی صحیح سے نہیں سمجھ پائے ہیں، اسی وجہ سے دعا کرتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں. اے اللہ مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، ہمارے گھر میں بچوں کی شادی ہے یہ ہونا، تجارت نہیں چل رہی ایسا ہونا. جبکہ ایسا نہیں ہے معاملہ. عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات کی چیزوں سے مانگنے سے زیادہ اوپر اٹھ کر کے اللہ کی تعریف کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. صرف الحمدللہ رب العالمین، شروع میں ایک تعریف اللہ کی، پھر دعائیں شروع، بھیک مانگنا، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ عبادت اس کو نہیں بولتے. اللہ سے مانگنا بھی عین عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مرحلہ بھی ہے، وہ آگے بتلاؤں گا جو اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اس کے دعا کا جب بولتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اللہ سے مانگنا بھی، اس میں اللہ کی تعریف کرنا بھی، اور زیادہ حصہ وہ ہونا چاہیے، وہ میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. تبھی دعا ہوگی.
تو دعا ایک عین عبادت ہے. اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیا. دعا کو ابھی جو آیت کریمہ آپ نے کھول رکھے ہیں نا اسے تھوڑا آگے آ جائیے, اسی سورے میں آیت نمبر 60 میں دیکھیں. 60 آیت نمبر 60. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے کہا ادعونی, تم مجھے پکارو یعنی مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. یہ سبحان اللہ, پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, میں آگے بتلاؤں گا اس سلسلے میں تفصیلی باتیں ہیں, یقین سے دعا کرنا چاہیے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے, کامل یقین کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, کسی اور آدمی کا نہیں. آپ میرے پاس آ جاؤ میں دے دیتا ہوں, یہ اللہ کی بات ہے. یہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو, مجھے پکارو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, میں جواب دوں گا. پھر اس کے بعد دیکھیے ان الذین یستکبرون, یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں. تکبر کرتے ہیں کس سے؟ عن دعائی, ایسے نہیں کہا گیا عن عبادتی, میری عبادت سے, میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا کرنے میں. اور دعا دونوں معنوں میں, ایک عام عبادت بھی ایک طلب کے معنی میں سوال کرنا اللہ سے, وہ بھی معنی ہے اس کے اندر. تو جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے, گویا کہ تکبر کرتا ہے, پھر سیدخلون جہنم داخرین, وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا نہیں کی, تکبر کیا, بڑا سمجھا اپنے آپ کو, تو پھر اسی کے بقدر انہیں سزا بھی ہوگی. جہنم میں جائیں گے تو بھی داخرین, ذلیل ہو کر کے, رسوا ہو کر کے. جتنا بڑے بنے تھے اتنے رسوا ہو کر کے جائیں گے, والعیاذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے. جس کی زندگیوں میں دعاؤں کا معاملہ نہیں ہے وہ متکبر آدمی ہے, وہ کہے نہ کہے, اس کے اندر گھمنڈ ہے, غرور ہے اس کے دل میں, وہ بولے نہ بولے, وہ لوگوں سے ہنس کے ملتا ہوں, جھک کے ملتا ہوں, لیکن مغرور آدمی ہے, دعا نہیں کر رہا ہے وہ رب العالمین سے. اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو مجھ سے دعائیں کرنے میں یعنی میری عبادت سے تکبر کرتا ہے, میری عبادت سے منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, بڑا سمجھتا اپنے آپ کو, اور یوں مانتا نہیں ہے, وہ حقیقت میں متکبر ہے, وہ واللہ المستعان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دعا کو عبادت قرار دیا. اس سے بھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. سنن ترمذی کے ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ, بشیر رضی اللہ عنہ وہ بڑے صحابہ میں سے عمر کے اعتبار سے, نعمان رضی اللہ عنہ وہ صغار صحابہ میں سے عمر کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے صغار صحابہ میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کم و بیش 10-12 سال کی عمر کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک لمبی عمر بھی ملی ان کو ماشاءاللہ, تو ان سے استفادہ کرنے والے بھی بہت زیادہ تھے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے. ابھی جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سنن ترمذی میں ابواب تفسیر القرآن, اس میں حدیث نمبر ہے 2960 حدیث نمبر, اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث کے سلسلے میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. یہاں دعا کو عن عبادتی, پہلی آیت کریمہ میں ادعونی پہلے حصے میں, اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں عن عبادتی, عبادہ قرار دیا گیا. اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا الدعاء هو العبادہ. اس کا حدیث میں بولا نہیں میں آپ کو جی, اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اس کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ الدعاء هو العبادہ جہاں میں مارک کیا ہوں اس کے معنی معلوم ہے؟ ہاں جی, ہاں معنی اس کی وہ سیدھا سادہ معنی,
لیکن جملوں میں عربی زبان میں اس کا بڑا اثر رہتا ہے، اس کا بڑا اثر رہتا ہے. اولئک المفلحون نہیں قرار دیا گیا، اولئک ہم المفلحون. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہم، ہوا، جو وغیرہ جو آتا نہیں ایک اصل موضوع سے پہلے، وہ تاکید کے لیے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا حقیقت میں کوئی عبادت ہے تو وہی عبادت، یعنی سب سے عظیم عبادت. عبادت کو کسی چیز کو عبادت کا نام دینا ہو تو دعا کو، وہ مطلب اس کا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعا ہی عبادت ہے اور کوئی چیزیں عبادت نہیں، ایسا نہیں معاملہ. یہ اہمیت بتلانے کے لیے، جیسے بولے نہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو واقعی طالب علم کہنا ہو تو ان کو کہنا چاہیے، سب طلبہ ہی ہیں. کسی کو استاذ بولنا ہو ان کو بولنا چاہیے، کسی کو مومن بولنا ہو ان کو بولنا چاہیے. واقعی مسجد ہو تو وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے نا واقعی وہ مدرسہ ہے، بے شمار مدرسے ہیں. میرے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مطلب اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اگر کسی چیز کو آپ عبادت کا نام دینا چاہتے ہیں تو پھر دعا کو ہی. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا اصل عبادت ہے، وہی اصل عبادت کہلانے کی مستحق. وہ مانا دوسری عبادتیں کو نیچے کرنے کا مقصد نہیں، اس چیز کو اہمیت بتلانے کے لیے. اولئک هم المفلحون، یعنی مفلحون کامیاب لوگ کوئی ہیں تو پھر یہی ہیں. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے. تو ہوا کے اندر وہ تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ قوت ہے. الدعاء هو العبادہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. ایک اور حدیث آتی ہے، یہ حدیث جو بتلایا تھا آپ کو میں، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. امام حاکم رحمہ اللہ ان کی جو المستدرک ہے، المستدرک علی الصحیح ہے، جی اس کی ایک کتاب ہے کتاب الدعاء. امام حاکم رحمہ اللہ کے المستدرک میں ایک کتاب ہے کتاب الدعاء. اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کا ایک اثر ہے، اس میں اثر منقول ہے. شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو حسن قرار دیے ہیں اور اس کی تفصیلی تخریج سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں کی ہے. یہ المستدرک میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 640 پر 4 اور اس اثر کا نمبر ہے 1805 1805 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1570 پر 9 حدیث نمبر میں اس کی تفصیلی تخریج موجود ہے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 اور حدیث نمبر 1570 پر 9 تفصیلی تخریج. اب دیکھیں غور طلب بات کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ترجمان القرآن جن کو قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دین کی فقہ کے لیے دعا فرمائی. نتیجہ دیکھیں کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا افضل العبادہ هو الدعاء. یہ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، افضل العبادتی هو الدعاء. تھوڑا دوسرا قلم نہ لیجیے حسن. افضل العبادتی هو الدعاء، یعنی افضل عبادت کیا ہے؟ وہ الدعاء. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی شرح ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی کوئی عبادت ہے تو دعا ہی ہے. اس کا کیا معنی، کیا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے علماء شرح کرتے نا، ویسے عبداللہ بن عباس نے شرح کی رضی اللہ عنہما. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا، عبادت صرف دعا ہی ہے اور عبادتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مطلب نہیں اس کا. اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما افضل العبادت هو الدعاء، کہ افضل عبادت یعنی عبادتوں میں ایک بہت بڑا مقام، عبادت کو، ایک عبادت کو دوسرے عبادت پہ مقام ہے. جیسے ایک سورہ دوسرے سورہ پہ زیادہ فضیلت والا ہے، یہ اللہ کو حق ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سورے کو چاہے، جس آیت کو چاہے دوسرے آیتوں کے مقابلے میں، جیسے آیت الکرسی دیگر آیتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے، ویسے ہی ایک عبادت دوسری عبادت کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ قیام افضل ہے، رکوع افضل ہے کہ سجدہ افضل ہے؟ اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے، بڑی دلچسپ بحث. وہ مجھے بتانا آپ کو مقصود نہیں ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک عبادت کو دوسرے عبادت پہ فضیلت حاصل ہے، تو اس اعتبار سے دعا کا ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے اس کی، وہ بتانا مقصود ہے. وہ ایک ہی عبادت ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو افضل عبادت وہ مانا اس کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح عبداللہ بن عباس نے کی ہے رضی اللہ عنہما. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اچھے انداز میں؟ جی، یہ تمہیدی باتیں تھیں، یہ پوری کی پوری تمہیدی باتیں تھیں. اس کے بعد کچھ اصولی باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ اوپری باتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ اکتا جاتے ہیں، بیزارگی محسوس کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا، دین کی فقہ نہیں ملتے ایسے لوگوں کو. اس کے لیے آدمی کو اللہ سے خیر کا سوال کرے گا، خیر مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھولتے جائے گا، اس کے ذہن کو کھولتے جائے گا، اور اس کے دل میں دلچسپی ڈالے گا علم کے متعلق، علم کی قدر ڈالے گا، علم کے لیے وقت نکالنے کا لیے وقت میں برکت دے گا رب العالمین. نہیں ہوگا اس کے دل کو تنگ کر کے باہر بھیج دے گا رب العالمین ایک دو کلاس کے بعد. تو یہ سب اس کے آثار ہیں کہ کس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے رب العالمین نے اور کس کے ساتھ نہیں کیا ہے. واللہ المستعان. یہ بڑا معیار والی چیز ہے یہ. تو میں آپ کو یہاں اس لیے یہ باتیں بتلائیں میں آپ کو کہ دعا سے متعلق بھی میں آپ کو اچانک موضوع میں لے کے نہیں جاؤں گا، آپ کو اس کی اصولی باتیں بتلاؤں گا، اس لیے کہ وہ موضوع آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصولی باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوگی، پھر آپ اصل موضوع پڑھ کے فائدہ نہیں. اصل موضوع نہیں پڑھیں گے، اندر کے موضوع میں چلے جائیں گے، اس کی جو اصول ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، پھر کچے کے کچے رہیں گے، پھر گھما پھرا کے سوالات آتے رہیں گے. اسی لیے ایک طالب علم کو اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ پہلے اصول پہ زور دے، اصول پڑھے، ان اصول کی بنیاد پر اصول پہ مضبوط ہو جائیں، پھر تفصیلی باتیں پڑھیں، پھر آسانی سے معاملے کو سمجھ سکتا ہے. وہ پہلے ہی وہ اصول سے بے نیاز ہو جائیں، اصول سے اکتا جائیں اور بس اندر کی دو تین باتیں پڑھ لیں، پھر وہ بھٹکتا رہے گا، وہ پھر ایک جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. اس کی دلیل دیکھنا ہو تو آپ مساجد میں رہنے والے بے شمار لوگوں کی بات دیکھیے، پورے مساجد میں چلے جائیے، آپ سب کا حال دیکھیے. علماء ان کے پیچھے وقت تو دے رہے ہیں، لیکن ان کو تفصیلی علم نہیں دینے کی وجہ سے زندگی ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اسی درجے میں رہتے ہیں. ہے کہ نہیں بولیے؟ عوام کا حال کیا ہے؟ علماء ان کے لیے وقت نہیں دیتے. 50 سال ایک آدمی امامت کرتا ہے، ان کے ساتھ رہنے والے 50 سال لوگ ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ان کا لیول دیکھیں اتنا ہی رہتا ہے. یہ ایسے دھوکے میں مت آئیے آپ، جو لوگ کہتے ہیں نا عوام کی سطح میں اتر کے آؤ، نیچے آؤ، لوگوں کا خیال کرو، زندگی میں خیال کرو، اتنا ہی رہیں گے مرنے تک بھی. اللہ نے اندر صلاحیت رکھی ہے انسان کے، ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ان صلاحیت کا استعمال نہیں کریں گے دوسری چیزوں میں چلا جائے گا. آج کا جو موبائل ہے، یہ جو دور جدید کا موبائل ہے، اس کے اندر کی جو صلاحیت جو فنکشن ہے، اچانک ایک وہ آدمی جسے کبھی اس نے استعمال ہی نہیں کیا اسے دیں گے، استعمال نہیں کر پائے گا. وہ 1 مہینے کے بعد دیکھیے آنکھ بند کر کے استعمال کرے گا. کیوں؟ غبی آدمی ہے کیا؟ وہ بدھو ہے کیا؟ نہیں، صلاحیت تھی اس کے اندر پہلے سے، چیز نہیں تھی اس کے پاس، چیز مل گئی تو صلاحیت اس کے فٹ ہو گئی. اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت جو ہمارے اندر رکھی ہے وہ سب سے زیادہ سوٹ کرتی شریعت کے لیے. بس جو لوگ امت کی خیر خواہ نہیں ہیں وہ اوپری باتیں دیتے ہیں اور امت اسی پہ رہتی ہے، ان کی صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو خیر خواہ ہونے کا حکم دیا ہے دوسرے مسلمان کے لیے. تو میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو ایک طرح سے چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے اندر تفصیلی باتیں پڑھنے کے لیے. یہ سب باتیں کیوں؟ لوگ نہیں بیٹھتے تھے، مت بیٹھیے. جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لائے گا، وہ مستقل بیٹھے گا، اس کا ذہن کھلے گا، وہ دعا کرے گا. اور جس کے ساتھ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دعا کی توفیق دیتا ہے. جسے علم دین کے لیے اللہ نے چنا نہیں اسے بھیجے گا، چل جانے دیجیے، ضرورت نہیں، بھرتی نہیں چاہیے ہم کو، مجموعہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے ان فتنوں سے. بالخصوص مجھے بالخصوص یہ بات آ جاتی ہے کہ بعض علماء کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب بڑی جماعت ہوتی ہے تو بولنے میں مزہ آتا ہے،
چھوٹی جماعت ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بول کے اٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. انبیاء کا ایسا طریقہ نہیں ہے, صحابہ نے ایسا طریقہ حاصل نہیں کیا. ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو پڑھنے والے ہوں. 5 لوگ چاہیے, 2 لوگ چاہیے, ایک آدمی بھی, ایک بھی نہیں ملتا ہے ضرورت نہیں, اللہ کے پاس پورا اجر ملے گا. لیکن لوگوں کی سطح پہ, لوگوں کے لیول پہ نیچے اتر جانا کہ لوگوں کے اندر سمجھ نہیں, ایسا نہیں, سمجھ ہے ان کے اندر, صلاحیت ہے, اسے صحیح رخ دینا. آپ لوگ اس کی زندہ مثال ہیں, شروع سے لے کر آخر تک وقت دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا حال دیکھیے 3 سال پہلے سے آج کا حال کیا ہے آپ کا. دیگر لوگوں کو دیکھیں, علماء کے پاس مستقل وقت دے کے پڑھتے ہیں, ان کا حال دیکھیں کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے. تو میں آپ کو یہ جو موضوع پڑھانے جا رہا ہوں, میں آپ کو اوپری باتیں نہیں دیتا, ورنہ میں ذمہ داروں سے بول چکا تھا کہ مجھے مت پڑھائیے, کسی اور کو لے کے بٹھائیے, کیونکہ میں پڑھاؤں گا تو میں تفصیل سے ہی پڑھاؤں گا, اس کی گہرائی سے پڑھاؤں گا. جسے دلچسپی ہے بیٹھے, جسے نہ ہو اٹھ کے جائے. علم کو اسی کے بقدر لینا چاہیے. اللہ نے جس تفصیل سے علم دیا ہے اسی تفصیل سے پڑھانا چاہیے. اللہ کے رسول نے پوری تفصیل سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امت کے لیے خیر خواہ تھے, صحابہ امت کے لیے خیر خواہ تھے. آپ نے صحابہ نے اپنے تلامذہ کو ایسا ہی پڑھا ہے. ایک سورہ لے لیتے, زندگی نکل جاتی ہے 8 سال. یہ معمولی بات نہیں, مادری زبان عربی زبان. نبی سے سنا تھا انہوں نے سورہ, نبی سے تفسیر سنے تھے انہوں نے, لیکن سمجھنے کے لیے 8 سال لگائے, جانتے ہیں آپ. لیکن ہمارے پاس ایسا مزاج نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو پڑھنا ہو, آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں اور ایسا ہی پڑھیے. آپ ان جاہلوں کو مت دیکھیے جن کو علم کی قدر نہیں, جن کی علم کی لاج نہیں, جن کے پاس علم کا احترام نہیں, جو چاہتے ہیں کہ بس ان کو ایک بٹن دبائے تو ہاں یا نہیں میں ان کو جواب مل جائے. نہیں, ایسے نہیں, ایسے لوگوں کو علم نہیں ملے گا. ایسے لوگوں کے لیے مسجد کے باہر ہی جگہ ہے. آپ ایسا ہی پڑھنا. میں کل شیخ عبدالوکیل صاحب سے بات کیا, وہ مجھے فون کیے تھے, میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا. شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کیا پڑھا رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا کہ سورہ کوثر پڑھا رہا ہوں, اور صبح میں بلوغ المرام پڑھا رہا ہوں, اور لوگوں کو لکھواتا ہوں, اور جو ہے اس کا امتحان بھی ہے, پھر اس کے الفاظ معنی بھی لکھواتا ہوں, پھر وہ جس تفصیل سے پڑھاتا ہوں ساری چیزیں بتلایا میں ان کو. شیخ بہت ہمت افزائی کی, بہت دعائیں دی شیخ عبدالوکیل صاحب, کل رات کی بات ہے. پھر میں نے کہا کہ شیخ کچھ لوگ ہمت توڑتے ہیں, حوصلہ شکن باتیں کرتے ہیں کہ عوام کا خیال کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اتنے سارے علماء ایسی درس نہیں دیتے, آپ ہی کیوں دیتے. شیخ نے کہا کہ اس طرح کے جاہل لوگوں کی باتوں پہ توجہ مت دیجیے, اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے. دعا دی انہوں نے ہمارے لیے. تو جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں. کم از کم ہمارے مرنے کے بعد تو احساس ہوگا. آپ لوگ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے جو ہمارے مرنے کے بعد جن کو احساس ہوگا, آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے. زندگی میں فائدہ اٹھائیے. میں ابھی جو باتیں بتلانے جا رہا ہوں آپ کو, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو ایسا نہ ہو, کسی کو علم کی قدر نہیں ہو تو اس کو ہوگا, بیزارگی محسوس ہوگی, کیونکہ میں کچھ اصولی باتیں بتانے جا رہا ہوں. وہ اصولی باتیں نہیں سمجھیں گے, اصل موضوع نہیں پڑھ سکتے. اور میں ایسا نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں سلف کے طریقے پر چلوں, کیونکہ میں ایک سلفی ہوں, سلف کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں. تو آپ بھی میرے ساتھ آنا پڑے گا. نہیں آئیں گے تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ دین کا کام کہیں بھی لے گا, کسی بھی طریقے سے لے گا. آپ اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے, اس کی قدر نہیں کریں گے, ناک بو چڑھائیں گے, چہرہ اتر کے رہے گا آپ کا. آپ بولیں گے کہ جلدی جلدی سے کوئی بات بتلا دو. پھر بے شمار مولوی لوگ موجود ہیں, پڑھ لے سکتے ہیں ان کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, اس کی قدر کیجیے. علم کو تفصیل کے ساتھ لیجیے. آپ کمزور دل مت ہو جائیے, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسے مولویوں سے جوڑا کے رکھے گا, اور مجھے کسی اچھی قوم سے جوڑا کے رکھے گا جن کے اندر علم کی قدر ہے, جو علم کو علم کی طرح لینا چاہتے ہیں, جو علم کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں, جن کے اندر جذبہ ہے کہ شریعت کو اس طریقے سے پڑھیں جو اللہ کو مطلوب ہے. اس وجہ سے ہم دونوں مل کے رہنا ہے, تو پھر آپ کے دل میں بھی وہ کشادگی ہونی ہے. علم کے لیے رحاب صدر ہونا چاہیے, علم کے لیے وسعت ہونی چاہیے, اسی کے بقدر رہنا چاہیے. ہم پورا موضوع نہیں پڑھ پاتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس کے لیے زندگی لگ جانی چاہیے. علم ایسے نہیں ملتا, 2 دن میں نہیں ملتا. علم کے لیے پوری زندگی لگائیں گے, آپ کو ایک ورق ملے گا. یہ پہلے سے ذہن بنانا. اب پہلے سے پوری کتاب کے چکر میں رہیں گے, ایک حرف بھی نہیں ملے گا. علم کے پوری زندگی لگائیں گے, یہی سوچ کے بیٹھنا میں ایک ورق کے لیے زندگی لگا رہا ہوں, وہ ورق مجھے ملے گا نہیں معلوم. یہ سوچ کے بیٹھیں گے تو وہ ورق ملے گا آپ کو, ورنہ ہرگز بھی نہیں ملے گا آپ کو وہ ورق, وہ حرف بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ جذبہ لے کے بیٹھیے. اور میں بھی آپ کے ساتھ بدخواہ نہیں ہوں, انشاءاللہ خیر خواہ ہوں. آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا, زندگی لگے گی اس کے لیے. اور بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ ڈر ہوتا ہے. اتنی عمریں ہوگی ہماری, ایسا نہیں ہے معاملہ. آپ کو آخری کے 3 سال بھی مل جائیں زندگی کے, آپ کو علم مل گیا, برکت والا ہے.
بے شمار صحابہ کی زندگی لے لیجئے آپ, اللہ کے رسول کی صحبت میں ایک ایک مہینہ تھے, ایک ایک مہینہ, ان سے ہمارے پاس 100 حدیثیں مروی ہیں, ایک مہینے کی صحبت. آپ زندگی کا کاؤنٹ مت کیجئے, آپ میرے پاس 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی زندگی, جن کے ہاتھ میں کیا ملا ان کو, ایسی عمر ہے, ایسی عمر ہے ان کو, کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ایک دن کی زندگی ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اچھا علم ملنا چاہیے. یہ ٹیپو سلطان کا محاورہ نہیں ہے, وہ سب الگ معاملہ ہے, میں سچائی سے بتلا رہا ہوں آپ کو. ایک دن کی بھی زندگی ہو, اللہ کے بارے میں صحیح علم مل گیا, وہ عالم ہے, وہ علم والا آدمی ہے. 70 سال کی مل گئے, بال پک گئے اس کے, اسے شریعت کا علم نہیں, ایسے 70 سال کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے جمعے کے خطبے نہیں سنے, انہوں نے علماء کی تقریریں نہیں سنے, تاخیراتوں میں بیٹھا نہیں ان لوگوں نے, لیکن ملا کیا ان کو؟ کچھ نہیں ملا ان کو. تو سچائی سے علم حاصل کرنا چاہیے. ایک دن پڑھیں آپ, یہ میرا ایک درد ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو علم کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہوں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوری کر دے گا, پھر مجھے ایسی قوم دے گا, کیونکہ میں پڑھانے کا سچا جذبہ رکھتا ہوں. سچے جذبے والے مجھے مل جائیں گے. علم کے لیے کبھی بھی ہمت ہارنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی, میں آپ کو تفصیلی باتیں بتا رہا ہوں, اصولی باتیں, اس کو آپ اس کو سمجھیں. انشاءاللہ اصل موضوع آنے والی اتوار ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے, اگر آپ لوگ راضی ہیں تو, نہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے میدان خالی ہے. بے شمار مولوی لوگ مل جائیں گے آپ لوگوں کو, کوئی تقریر عبادت کے نام پر, دعا کے نام پر, دعا کی اہمیت پر CD مل جائیں گے آپ کو, گھر بیٹھے دیکھ لے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایسا نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے. میں آپ کو ایسے آپ کی بے قدری نہیں کروں گا. تو آپ اسی ڈھنگ سے پڑھیے جس ڈھنگ سے میں پڑھانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص سلفی بنائیں, باعمل مسلمان بنائیں, علم کا قدردان بنائیں. چلیے اصل موضوع پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. یعنی ہر موضوع سے متعلق کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں. ہر موضوع سے متعلق جو اصول کو نہیں پڑھتا ہے وہ اصل موضوع نہیں سمجھ پاتا ہے. اس موضوع سے متعلق جو اصولی باتیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہم لوگ پڑھیں گے. جی, سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں کو جاننے کی ہے, یہ جو اللفظ ہے, یہ جو لفظ ہے الدعاء, الدعاء, چونکہ ہماری جو شریعت ہے اسلام کل کا کل عربی زبان میں ہے. ہم شریعت کا کل معاملہ ہو یا شریعت کا کوئی ایک معاملہ ہو, سمجھنا ہو تو عربی زبان اصل ہے. اگر ہم کسی مسلمان کو پوچھیں دعا, ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا کسی پتہ نہیں چلے گا کہ دعا کیا ہے. ایسا ہے کیا معاملہ؟ صرف عربوں کی بات نہیں, دنیا کے کسی بھی مسلمان کو لے لیجئے, دعا بولتے ہیں تو وہ ایک خاص کیفیت معلوم ہے, لیکن معاملہ اس سے حل نہیں ہوتا. چونکہ ہم لوگ طلبہ ہیں, ہم لوگ اصولی باتیں جاننا ہمارے اوپر ضروری. تو ہم جب شریعت کا کوئی بھی معاملہ لیتے ہیں, یہ جاننا چاہیے کہ یہ شریعت عربی زبان میں ہے, یہ شریعت کا لفظ ہے, تو اس میں اصل معنی کیا ہے, اصل معنی کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو اسی اعتبار سے بھی اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں, دو پہلو ہوتے ہیں, دونوں پہلو پہ غور کرنا چاہیے. ایک, اسلام آنے سے پہلے, اللہ کے رسول کے نبی بنائے جانے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, تب بھی عربی زبان تھی نا, تو اس وقت یہ لفظ بھی موجود تھا. اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا تو اس لفظ کا ایجاد ہوا, ایسا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں, لفظ پہلے سے موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی یہ لفظ موجود تھا. تو اس کا اصل معنی کیا ہے, اس وقت کیا معنی تھا جب اللہ کے رسول کو نبی بنا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر شریعت نازل کی گئی, آپ پر مستقل کتاب نازل کی گئی, اس میں بھی اس لفظ کو رکھا گیا, تو کیا معنی لیا گیا؟ یہ بات اچھی طرح واضح ہوگی نا آپ کو؟ جی, تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری. یہ جو الدعاء ہے اس کے بنیادی حروف ہیں 3, ایک ہے دال, ایک ہے عین, ایک ہے واو. اس کی بنیادی جو حرف ہیں, اس کی بنیادی جو حروف ہیں جیسے فعل, ضرب جیسے ہے نہیں, دیکھنے کو دعا اس کی شکل ایسی ہے. اس کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں, ایک ہے دال, ایک ہے عین, ایک ہے واو. جب یہ 3 حرف کا کوئی فعل بنتا ہے جو اس کا اصل ہے,
اس کے بنیادی جو معنی آتے ہیں عربی زبان میں، یعنی شریعت میں نہیں بول رہا میں آپ کو، شریعت سے پہلے کی بات، عام عربی زبان میں جو ایک غیر مسلم بھی ہوگا عربی النسل، وہ بھی اس کے معنی ڈکشنری میں دیکھے گا تو اسی معنی کو لے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس کا معنی آتا ہے امالۃ الشیء، امالۃ الشیء عن صوت او کلام، کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، یکون منک، الیک، زیادہ واضح ہوگا، زیادہ واضح ہوگا، بتلاؤں ہلکا پھلکا معنی، اردو میں بولوں گا تو معنی بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ امالہ کے معنی آتے ہیں کسی کو مائل کرنا، جھکانا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرا لینا۔ تو امالۃ الشیء، کسی بھی چیز کو آواز یا بات کے ذریعے سے، آواز مانے جیسے ہم کسی چیز کو بلاتے ہیں، کسی کو آواز دے کر کے جو بلاتے ہیں وہ، یا کلام مستقل بات کر کے، یعنی اپنی آواز یا اپنی بات کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرا لینا، آسان سی بات ہے۔ دعا کے اصل معنی عربی زبان میں، یعنی کسی چیز کو، کسی انسان کو اپنی آواز یا اپنی بات کے ذریعے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لینا۔ حقانی بھائی جیسے ابھی مجھے دیکھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی آواز کے ذریعے سے یا اپنی بات کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لینا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو بولتے ہیں عربی زبان کا اصل معنی دعا، اصل معنی، بات اچھی طرح واضح ہوگی۔ لیکن جب شریعت میں، جب اللہ کے رسول کو نبوت مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا، تو اس کا وہی معنی ہے، ایسا نہیں۔ ہاں ایک معنی وہ بھی ہے، قرآن نے اصل معنی بھی باقی رکھا، آگے بتلاؤں گا آپ کو، لیکن قرآن نے ایک زائد، ایک ایکسٹرا معنی بھی دیا۔ جب ہم دعا، جب عبادت کے معنی میں لیتے ہیں، یہ معنی نہیں لیں گے، اس سے اونچا معنی وہ کیا ہے وہ لکھ لیجئے آپ، یہاں لکھتا ہوں دیکھیے، التضرع، التضرع، یہ سب قرآن میں لفظ موجود ہے، یہ تضرعاً کر کے، تضرعاً، یہ سب قرآن میں لفظ ہے۔ التضرع الی اللہ، یہ آپ لوگ لکھ لیے کیا؟ التضرع الی اللہ والافتقار الیہ، التضرع الی اللہ والافتقار الیہ، الیہ یعنی الی اللہ، التضرع الی اللہ والافتقار الیہ بطلب او سؤال۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے پہلے امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہی معنی لکھا ہے۔ شریعت میں جب بولتے ہیں الدعاء، اس کے کیا معنی ہیں؟ التضرع صرف لفظ کی پہچان کرانے کے لیے، لفظ کی پہچان کرانے کے لیے کہ یہ لفظ کیا ہے، جی سورہ انعام کھولیے، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف لفظ کی پہچان کرانے کے لیے۔ آیت نمبر 60 پر 3 سورۃ الانعام میں، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 60 پر 3،
آیت نمبر 60 پر 3. تضرعا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. تضرعا گڑ گڑانا. تضرعا کے معنی گڑ گڑانا. تضرع اس کے جو اصل حرف ہیں ضاد را اور عین, اسی سے فعل مضارع جو ہوتا ہے نا, مضارع فعل مضارع اسی سے ضاد را اور عین. تضرع اس کے معنی آتے ہیں گڑ گڑانا, الہ وزاری کرنا. تو صرف وہ لفظ بتانا مجھے مقصود تھا آپ کو. تو جب شریعت میں ہم جب بولتے ہیں الدعاء, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ التضرع الی اللہ, اللہ کی طرف گڑ گڑانا, اللہ کے حضور رونا, الہ وزاری کرنا, یعنی التذلل, یعنی اپنے آپ کو ذلیل بنا کے اللہ کے سامنے بیٹھنا, اللہ کے سامنے بھیک مانگنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. وہ اس میں نہیں آ جاتا. ابھی میں نے ان کو صرف آواز دی, ان کے سامنے گڑ گڑایا کہ میں کچھ بھی مانگا کہ نہیں, وہ اصل معنی دعا کا عربی زبان میں. لیکن جب شریعت میں بات آتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. کیوں؟ اس میں التضرع والی بات ہے, گڑ گڑانے والی بات ہے, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. التضرع الی اللہ والافتقار الیہ. فقیر, فقیر سے افتقار یعنی اپنی فقیری کو سامنے رکھنا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے ہاں محتاج ہو. تو ہر کوئی محتاج ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنی فقیری کا اظہار کرنا پوری ذلت, پوری انکساری, پوری مسکنت کے ساتھ. بطلب او سؤال, کسی چیز کے طلب میں یا کسی چیز کے سوال میں, مانگنے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تضرع سے کام لینا, اللہ سے کسی چیز کو مانگنے کے لیے تضرع یعنی گڑ گڑانا اور افتقار, اپنی فقیری کو سامنے رکھنا, یہ دعا کہلاتا ہے, یہ عمل. کس کو نہیں سمجھ میں بات یہ؟ ایک اور بار بولنا, نہیں صرف ترجمہ بولنا ہے, اور ایک بار مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ, پیچھے سے آئیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی چیز کا طلب کرنا یا کسی چیز کے سوال کرنے کے لیے تضرع سے کام لینا. تضرع یعنی گڑ گڑانا. والافتقار, اور اپنی فقیری اور اپنی بدحالی اور اپنی لاچارگی کو اللہ کے سامنے رکھنا, یہ دعا کہلاتا ہے, یہ عمل. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کوئی مشکل چیز نہیں. ہاں بتلا تو مطلب آگے وہ موضوع آ رہا ہے. ویسے بہت بنیادی فرق بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر بطلب و سؤال نہیں ہے, بطلب او سؤال ہے. تو اہل علم کچھ فرق بھی کرتے ہیں, بتلاتا ہوں. جی یہ دیکھیں, اب جو بات ہم لوگ پڑھے تھے اس کے بعد ایک اور بات, کہ قرآن مجید میں جو لفظ دعا جو منقول ہے, لفظ دعا وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ تو ایک ہے, فعل تو ایک, دعا. ایک اور بات بتلا رہا ہوں, اس کے علاوہ ایک اور بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ نمبر 1 نمبر 2 لکھ سکتے ہیں. جو دوسری بات بتلانے جا رہا ہوں, قرآن مجید میں فعل تو ایک ہی استعمال ہوا ہے, دعا, دعا کر کے. لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کتنے معنی ہیں. ہر جگہ پر اس کا الگ الگ معنی بھی ہوتا ہے. اسی کو بولتے ہیں قرآن مجید کی بلاغت. کیا بولتے ہیں؟ فصاحت و بلاغت. سنے آپ لوگ؟ سنے نہیں سنے؟ فصاحت اور بلاغت کر کے. جیسے ایک لفظ ہے الفصاحہ, ایک ہے البلاغہ. میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس پر تو بڑی بڑی کتابیں ہیں. میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, صرف آپ کے اوپر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہ معاملہ حقیقی طور پر سامنے آ جائے. الفصاحہ البلاغہ میں آپ میں سے کوئی فرق بتلا سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ انعام کا مستحق ہوگا. ورنہ میں بتلا دیتا ہوں, زیادہ وقت نکل جائے گا ہمارا. کوئی بتلاتے ہیں تو اچھی بات ہے, ماشاءاللہ. کوئی بول سکتے ہیں؟ ہاں اچھا, نہیں بولنے کے لیے اتنا وقت لگا آپ لوگ. ہاں میں سمجھا سوچ رہے ہیں آپ لوگ. الفصاحہ یعنی
کسی بات کو پیش کرنے کے لیے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کوئی بات پیش کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جہاں وہ لفظ سب سے زیادہ فٹ ہونے والا ہو، بات اسی سے زیادہ واضح ہوتی ہو. کوئی عبارت ہے جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین. الثناء وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ثنا سبحانک اللہم جو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، وہ ثنا دعا میں نہیں ہے لیکن دعا کا وہ نام رکھا گیا. وہ تو ثنا اس کے معنی بھی تعریف کے، لیکن الثناء للہ رب العالمین ایسا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو ہلکا کر رہا ہوں موضوع کو، یعنی کوئی عبارت ہو، کوئی جملہ ہو، اس میں کوئی بات پیش کرنے کے لیے ایسا کلمہ استعمال کریں جو اپنے آپ میں پورا معنی ادا کرتا ہو، جس سے بات واضح ہو جاتی ہو، پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو بولتے ہیں فصاحت. اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ انسان ہی ٹوٹل کے الفاظ لاتا ہے تو اللہ کا کلام ہے جس نے الفاظ پیدا کیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کی وہ فصاحت ہے جس کی وجہ سے پورے عرب مرعوب ہو کر کے رہ گئے، دہشت زدہ ہو گئے. یہ کیا بات ہے، اس سے بہتر کوئی لفظ آ ہی نہیں سکتا اس جگہ میں. ایک بلاغت بولتے ہیں، لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن 10 جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی کشادگی ہوتی ہے، ایک جگہ وہ معنی، ایک جگہ وہ معنی، ایک جگہ وہ معنی. یہ دیکھنا پڑے گا یہاں کون سا معنی آیا ہے، اسی کو بولتے ہیں بلاغت. ہلکا ہو گیا موضوع آپ کو؟ ہاں، یہ بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں. ایک اور بات بولنا، بلاغت بولتے ہیں. ابھی اصل موضوع جو ہمارا ہے، دعا. لفظ تو ایک ہے لیکن الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. آپ قرآن مجید کھولیں گے، اب 10 آیاتیں الگ الگ جگہ سے نکالیے جہاں دعا کا لفظ ہے، وہاں بھی وہی معنی، وہاں بھی وہی معنی، وہاں بھی وہی معنی. ایسا نہیں، وہاں بھی دعا کا معنی الگ، وہاں دعا کا معنی الگ، وہاں دعا کا معنی الگ، وہاں دعا کا معنی الگ. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ذکر کو لے لیجئے. ذکر کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کی ذکر کرتے دوڑ کر کے آؤ. پھر تو خطیب کو خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، سب آ کر کے جو تسبیح پڑھ لے کر بیٹھ جائے. وہ معنی ہے کیا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. وہاں ذکر اللہ سے مراد جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز، جمعہ کے پورے آداب، سب اس کے اندر داخل. لیکن کہا گیا ذکر اللہ، الی ذکر اللہ. وہاں وہ ذکر مراد نہیں جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کی شکل میں ہے. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو کیا صرف لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ ذکر و اذکار نازل کیے کہ اللہ نے، اور اسی کی حفاظت کی جائے گی کیا؟ پوری شریعت. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا خوب ذکر کرو، عام ذکر. اچھی طرح فرق سمجھ آئے آپ کو؟ ذکر کا لفظ مختلف جگہوں میں آیا ہے لیکن سب میں الگ الگ معنی، تو اس کو بولتے ہیں بلاغت. اب یہاں دعا جو ہمارا موضوع ہے اس کی بھی بلاغت دیکھیں آپ، تو وہ جاننا بہت ضروری. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں دعا کے کتنے معنی آئے ہیں. اس کو آپ دوسری بات بھی لکھ لے سکتے ہیں. نمبر 2، دعا کے معنی وہ مختلف معنوں میں آیا ہے. کبھی العبادہ، وہ تو ابھی بتا دیا آپ کو، ایک ہے العبادہ، ایک ہے التوحید، کبھی توحید مراد. کبھی الاستغاثہ، کبھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی النداء. النداء کے معنی آواز، بس ایک پکار. کبھی السؤال والطلب. گویا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو لفظ تو ایک ہی نظر آئے گا لیکن وہاں آپ وہ معنی نہیں لے سکتے، وہاں وہ معنی نہیں لے سکتے. ایسا نہیں، جہاں جو معنی ہے وہ. جیسے سورہ یونس کھولی، آیت نمبر 106. تیسرا ہے الاستغاثہ. اچھا ہمارا درس کا وقت کب تک ہے؟ ہاں
اڑائی تک کیا 10 منٹ باقی ہیں. یعنی یہ ایک موضوع پڑھ لینے کے بعد پھر پتہ نہیں ہم لوگ کتنا پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ آنے والے ہفتہ میں فقہ الدعا سے متعلق، کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے. جیسے ہمارے صحابہ کی کلاس، علوم القرآن کی کلاس چل رہی نہیں، ویسے چلنے کی کلاس ہے. اسلام کے موضوعات ہی ایسے ہیں، لوگوں کے پاس ہلکا پھلکا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں کسی نبی کی دعا کو لے کے آپ کو سمجھاؤں. 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لکھنے کے بعد بولتا ہوں. ہاں 106 106 106 ہاں. ہاں 5واں السؤال، یہ اردو کا سوال کر کے نہیں بولنا، سؤال. جی السؤال وہ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ. السؤال والطلب. اچھا ذرا یہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں بولیے آنے والے اتوار کو؟ یعنی 2 میں سے کوئی ایک موضوع کو بولیے آپ، کیونکہ ہم لوگ پورا نہیں پڑھ سکتے. یا تو یہ کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو لے کر کے یہ سمجھیں کہ ایک نبی نے یہ دعا کی، اپنی اس حاجت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اور اللہ سے اس چیز اس طرح سے مانگا، وہ پڑھیں. یعنی انبیاء کی دعاؤں کو لے کر، جیسے مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، خود اللہ کے رسول کی جو قرآن میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کی دعاؤں کو لے کر کے کیا ہم اس طرح سے پڑھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے دعاؤں میں کس طرح سے آداب ملحوظ رکھے ہیں، کیسے کیسے کلمات استعمال کیے، اپنی حاجت اپنی دل کی بات کو رکھنے کے لیے کیسے باتیں انہوں نے کی، اس چیز کو لے کے ہم لوگ پڑھیں. یا کسی ایک نبی کو لے کر کے ان کی کیا کیا دعائیں ہیں اس کو پڑھیں. کیسا کریں؟ ہاں ایسا کیا؟ آپ لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہے؟ جی ان کو بولنے دیجئے. یہ آدھا انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں کیسے کیسے لحاظ کیا دعا کرنے کے سلسلے میں. اچھا عام انبیاء علیہ السلام کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں نہیں سب خاموش ہے نا. جی میری اپنی ذاتی رائے ہے. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ اگر ایسا موقع ملے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں پہ غور کریں. عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا دعائیں ہیں، ان کی چند دعاؤں کو لیں، ان کی دعاؤں پہ غور کریں کہ ایک نبی کی دعا کیسی ہوتی ہے، تاکہ موضوع پھیل کے نہیں رہے گا. ایک نبی کو لیں گے، ایک نبی کی دعاؤں کو پڑھیں گے. ایسا میں سوچ رہا تھا. کیسا کریں گے؟ ویسے ہی کریں گے. کیسے؟ جیسے سمیع اللہ بھی بولے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بزرگوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. نہیں کلاس چلانا ہی نہیں ہے. اچھا انشاءاللہ استخارہ کر کے کوئی خاص چیز لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ویسے ان سب چیزوں کے لیے استخارہ ہے کیا؟ اچھا سب ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں. چلیے دیکھیے اس میں یہ 5 ہم لوگ معنی پڑھ لیں گے، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. پہلا جو معنی آپ کو بتایا تھا میں، یعنی لفظ تو ایک لیکن معنی الگ الگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاغت کا ایک حصہ ہے. یہ بلاغت کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. گرچہ کہ یہ اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا نہیں آپ کے ذریعے سے امت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیے. وہ معنی اس آیت کا. یعنی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت نہ کریں
ما لا ينفعك ولا يضرك, جو نہ آپ کو نفع دیتا ہو نہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہو. آپ ایسی کی عبادت نہ کریں, آپ اس کی عبادت کریں جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ, سوال و طلب کا جو معنی ہے نا اس میں میں بتلاؤں گا آپ کو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ آپ جو نقصان پہنچانے والا ہے, جو جس کی کنٹرول میں یہ چیز ہے, جو نفع پہنچانے کی مالک ذات ہے, آپ اس کی عبادت کیجیے. وَلَا تَدْعُوا, آپ ان کی عبادت نہ کیجیے مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, جو آپ کو نفع بھی نہیں دیتے نقصان بھی نہیں پہنچاتے. آپ ایسوں کی عبادت نہ کریں. وَلَا تَدْعُوا, یہاں دعا کا معنی عام مفسرین نے عبادت ہی لکھا ہے. لفظ ایک ہے. ایک تو ایک بات ہوئی, ایک اور بات دیکھیں جو دوسرا لفظ ہے. ہاں 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 جی, سورہ بقرہ کھولی, سورہ نمبر 20/3, سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 20/3. معروف آیت کریمہ ہے, اس کا آخری حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ تینوں کا تعارف کرایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی, اللہ کی کتاب کا بھی, اللہ کے نبی اللہ کے رسول کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, یعنی ہمارے بندے پر ہم نے جو چیز نازل کی قرآن مجید, اگر تم کو اس میں ذرا برابر بھی ریب ہے, اگر تم کو اس میں ریب ہے, شک کا آخری درجہ ریب, شک وہ بھی شک کے معنی میں لیکن مساوی, شک دونوں چیزوں کو ایک ساتھ, یعنی علم بھی اتنا ہی, شک بھی اتنا ہی, یقین اور شک کی کیفیت ایک جیسی ہو اسے شک بولتے ہیں. یہاں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے ہمارے بندے پر جو چیز نازل کر رہے ہیں, اگر ریب ہو آپ میں, شک ہو کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے, کہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تمہارے لیے بھی میدان کھلا ہے. تم بھی تباہ آزمائی کرو, تم بھی محنت کر کے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بالکل ہو بہو نہیں, اس جیسی ملتی جلتی ایک کوئی صورت لے کر کے آؤ. ایک سورہ, سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر, اس جیسی کوئی ایک سورہ لے کر کے آؤ. اگر واقعی تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا اپنا کلام ہے, تو تم بھی ان کی طرح انسان ہو, تمہارے اندر بھی صلاحیتیں ہیں, تو وہ تو ایک ہے, تم سب کے سب مل کے بھی ایک ایسی صورت لے کر کے آؤ. بڑا زبردست چیلنج, اللہ اکبر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اب اس کے بعد وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں, اپنی بات میں سچے ہو. من دون اللہ, یعنی شہداءکم من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جتنے بھی مددگار تمہارے اپنے ہیں جسے تم نے بنا لیا ہے. وَادْعُوا, مدد کے لیے پکارو ان کو, دیکھیں گے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ, شہداءکم, جو تمہارے مددگار ہیں, جو تمہارے اپنے حامی ہیں, جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے مددگار ہیں. وَادْعُوا, بلاؤ ذرا, پکارو ان کو, تمہاری مدد پہ لبیک کہتے ہیں, کہ دیکھیں گے. تو یہاں دعا کا معنی ہے الاستغاثہ, گویا کہ مدد کے لیے پکارنا. بات واضح ہوگی آپ کو. ایک اور معنی یہ, اگر آپ تفاسیر میں جائیں گے تو آپ کو یہی معنی ملے گا. اس کا ایک اور معنی جو آپ کو بتلایا میں, تیسرا معنی توحید کا. سورہ جن کھولی, سورۃ الجن, اس کا سورہ نمبر کیا ہے؟ 70/1, 70/2, جی 70/2 ہے. آیت نمبر 19, 2 منٹ رہ گئے ہیں. آیت نمبر 19, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. شرک کے مقابلے میں یہ چیز پیش کی گئی. حافظ ابن کثیر اور دیگر علماء نے ان سے جو پہلے کے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول, قل, آپ بتلا دیجئے, انما ادعو ربی, میں تو خالص اللہ ہی کو بلاتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلانے میں, اللہ کی عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھتا ہوں. یعنی اللہ کی توحید, یعنی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پوری عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا، منفرد جاننا، وہی تو شرک کے مقابل میں توحید ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، یعنی میں تو بس اللہ ہی کو بلاتا ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں موحد ہوں. ولا اشرک به احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. پہلی میں اور تیسرے یعنی دوسرے میں کوئی خاص، اچھا میں ادھر ترتیب الگ لکھا ہوں، ایسا کر دیا نہیں میں جی. تو پہلے میں اور دوسرے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس وہ لفظ کے اعتبار سے کہ شرک کے مد مقابل میں، اور وہاں عام معنی ہے یعنی عبادہ کا، پھر اس کو وہاں پر ذکر کیا گیا. واللہ اعلم. بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ترتیب الگ لکھا ہوں، پہلے پہلا بتلایا، اس کے بعد نمبر 3 بتلا دیا تھا نمبر 2 میں، اس کے بعد نمبر 2 بتلا رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نمبر 3، نمبر 4 الندا. وقت کم ہے اس لیے سورہ قمر کھولی، سورۃ القمر، سورۃ القمر سورہ نمبر 50 پر 4 آیت نمبر 10. سورہ نمبر 50 پر 4 آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.